बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 13 ए। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सूरतुन नास। ग्रामर में पढ़ेंगे फेले मुजारे के नए सिगे, नए फेल। कौन से? यंसुरु, यखलुकु, यज़कुरु, याबुदु, यानी ये हमारा दूसरा सेट है। और उसके बाद होगा नुक्ता तालीम या शौक। इस तरह हम आज की क्लास में 12 नए लफ्ज लिखे सीखेंगे, सिर्फ 12। और ये कुरान में 473 बार आए हैं। इस तरह क्लास के आखिर तक, पहली क्लास से लेकर क्लास नंबर 13 तक हम सीख चुके होंगे 156 लफ्ज, जो कुरान में 32,111 दफा आए हैं। अब यहाँ हमने टारगेट 232 अल्फाज सीखने का पूरा करना है, और नीचे वो टारगेट क्या अचीव करवाएगा हमें? 50,000 से ज्यादा, 50% से ज्यादा अल्फाज, यानी 41,111। और ये 7 होमवर्क वाली स्लाइड है। आपने 7 होमवर्क करने हैं। 2 तिलावत के 5 मिनट, हाफजे से 5 मिनट, मुसहफ से देखकर, 2 पढ़ने के, किताब से देखकर पढ़ें, अल्फाज मनी के कार्ड से देखकर पढ़ें, या जो हम स्लाइड्स शेयर करते हैं उनसे देखकर पढ़ें। वीडियो भी आपसे शेयर की जाती है, उसे भी देखें। अपने साथी बनाएं कुरान के, और उनसे भी डिस्कस करें, उनसे सवाल करें। और आखिरी होमवर्क है आपका, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें और उन पे गौर करें कि उनमें कौन से अल्फाज के मतलब आपको आते हैं। आप मुंतखब हैं, और अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। चूंकि अल्लाह ने इंतखाब किया है, तो आप इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इस दुआ को मुस्तकिल पढ़ते रहा करें, ताकि हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से और उनकी की सिखाई हुई दुआ को पढ़ने की वजह से बेहतर से बेहतरीन इल्म हासिल कर सकें। और ये भी दुआ करें कि ए अल्लाह, कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमाइए। ये पॉकेट बुक की स्लाइड है, यानी वो अल्फाज मैनी का कार्ड जो आपके साथ सॉफ्ट में भी शेयर किया गया है, कुछ लोगों के पास हार्ड में अवेलेबल होगा। जो क्लास आप पढ़ते हैं उसके अल्फाज मैनी रोज तकरीबन 5 दफा, 4 दफा जरूर रिवाइज करें, ताकि आपको हर लफ्ज का मैनी बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। और ये है सूरतुन नास। आज का हमारा जो सबक है सूरतुन नास। तिलावत कौन करेगा? क्लास में कोई हाफिज हैं? हाफिज बच्चे या कोई हाफिज ब्रदर हैं जिनकी तजवीद अच्छी हो? तिलावत के नाम से इतना डर क्यों जाते हैं सारे? ये तो शौक से करनी चाहिए ना। मोहम्मद इरशाद सलीम जी, ब्रदर आप करवाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। जज़ाकल्लाह। अब हम इस सूरत का तर्जुमा देख लेते हैं कैसे है। सूरतुन नास इसका नाम है। पहली आयत है कुल अऊदु बिरब्बिन नास। कुल कह दीजिए, अऊदु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी रब की, अन्नास लोगों के। कुल कह दीजिए, ये तीसरी दफा आ रहा है ना। हमने सूरतुल इखलास में भी ये लफ्ज सीखा, सूरतुल फलक में भी, और अब ये सूरह नास में आया है। कुल का मतलब है कह दीजिए। कुल और कालू, कालू भी वो, ये इससे मिलता जुलता लफ्ज है, इसी फैमिली का, लेकिन कालू का मतलब होता है उन सब ने कहा। तो कुल में ना एक गुजारिश होती है या हुक्म होता है, ऑर्डर होता है। यहाँ पे अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं
ان کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہیں، یعنی لوگوں کے سامنے کہیں، لوگوں کے لیے کہیں، لوگوں سے کہیں، کیا کہیں؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، یہ بھی ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں، بی ربی کل سیکھا ہے، بی ربی کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں؟ دو. جی، دو ٹکڑے ہوں گے، بی اور ربی، جس میں بی کیا ہے؟ دو. یہ حرف دو. جر، جی ٹھیک ہے، اور رب کیا ہے؟ رب اسم ہے، یعنی حرف جر اور اسم کو ملا کر یہ ایک حصہ بنایا ہے، جس کا مطلب ہے رب کی۔ کس رب کی؟ الناس، لوگوں کے، لوگوں کے رب کی، ٹھیک ہے، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، لوگوں کے۔ کل جو آپ نے پہلی آیت پڑھی تھی وہ تھا میں پناہ میں آتا ہوں کس کے؟ کون سے رب کی؟ کس کے رب کی پہلی آیت؟ صبح. فلک صبح. فلک. فلق، یعنی صبح صبح کے کے، رب. ٹھیک ہے، صبح کے رب. صبح، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، اور اب ہے کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ تو یہ آپ بے شک آج اگلی صورت سیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنیکٹ کریں پچھلی والی صورت کو بھی، کہ یہ دو بڑے خوبصورت تحفے ہمیں دیے گئے ہیں، ہر عافیت اور خیریت مانگنے کے لیے اور ہر بلا اور شر سے بچنے کے لیے۔ تو رب یعنی کون ہے؟ وہ رب جو جسم کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرتا ہے۔ تو یہ بات کہتے ہوئے اس بات کو فیل بھی کریں، ویژولائز کریں کہ رب کون ہوتا ہے، ہم کس کی پناہ میں آنے لگے ہیں، کس کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ تو لوگوں کے، انسان، انسان عربی کا لفظ ہے، اس کی اردو بھی انسان ہی ہے، اور ناس جو ہے نا، ناس کا لفظ یہ لوگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انسان، ایک انسان، اور ناس زیادہ انسان۔ تو عام طور پہ ہم اردو میں ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ انسان واحد ہے، اس کا مطلب انسان ہے، اور ناس زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے اس کی اسٹڈی کر لی پہلی آیت کی، اب اس کو فیل کریں، اس کو ویژولائز کریں، پھر دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کریں ان اسباق کے ساتھ کہ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، لوگوں کے۔ پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنا ہے، جیسے ہم نے تعوذ سیکھتے ہوئے کیا تھا کہ ہم غیر محفوظ ہوتے ہیں، کیوں؟ ہمارے آس پاس شیطان ہے، زیادہ شیطان موجود ہوتے ہیں، تو وہ حملے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، کوشش میں ہوتے ہیں کہ جیسے ہی اسے موقع ملے وہ ہم پہ اٹیک کرے۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے، کس طرح سے کہ ہم ہر وقت فتنوں کے حملوں میں موجود ہیں، دن اور رات کی آفات میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں اور وائرسوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یعنی یہ سب کچھ آس پاس موجود ہوتا ہے نا، ہم غیر محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو اب پھر آپ نے رب کو سوچنا ہے کہ رب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو میری اور ان سب کو پالنے کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے، شروع سے پال رہا ہے، ہمیشہ پالتا رہے گا۔ تو پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک آپ کو حفاظت دی، اور یہ درخواست کریں کہ آج بھی میری حفاظت فرما۔ رب کون ہے؟ سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا۔ تو اتنے پاورفل رب سے آپ پناہ مانگتے ہیں، اتنے پاورفل رب سے آپ شیلٹر مانگ رہے ہوتے، کس کے مقابلے میں؟ لوگوں کے مقابلے میں۔ لوگ تو اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا، لوگ تو اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، بے شک وہ شر انگیز ہیں، وہ کسی حد تک نقصان بھی پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ کی طاقت کے آگے کسی کا زور نہیں ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو اپنے اوپر طاری کر کے، دل کی گہرائی سے محسوس کر کے یہ آیت پڑھیں جب آپ قرآن نماز میں پڑھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناسی، لوگوں کے رب کی۔ اگلا لفظ ہے، اگلی آیت ہے ملک الناس، الہ الناس، آیت نمبر 3 ہے۔ ملک، ملک الناس، اس میں ملک کا مطلب ہے بادشاہ کی، الناسی، لوگوں کے، لوگوں کے بادشاہ کی۔ پچھلی آیت کیا تھی کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ اب لوگوں کا رب ہے، اور وہ ایک اور خوبی ہے، وہ لوگوں کا
بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو حکومت کرتا ہے، تو لوگوں پر حکومت کرنے والی ذات ہے وہ۔ یہاں آپ کو ایک فرق محسوس کروایا جا رہا ہے۔ جب ہم سورت فاتحہ پڑھ رہے تھے تو اس وقت یہ میں نے بات کی تھی، جب ہم نے لفظ پڑھا تھا مالک، مالک، مالکی یوم الدین پڑھا تھا نا، تب میں نے کہا تھا کہ اس سے ملتے جلتے کچھ اور بھی الفاظ ہوتے ہیں جو ہم اگلی کلاسز میں سیکھیں گے، اور الحمدللہ آج 13ویں کلاس میں وہ موقع آ گیا کہ ہم اس سے ملتے جلتے سارے لفظ آج انشاءاللہ سیکھ لیں گے۔ غور سے دیکھیں لکھا کیسے ہوا ہے، ملک، میم کے اوپر زبر ہو اور لام کے نیچے زیر ہو، تو پھر یہ جو کنسٹرکشن ہے نا، یہ بادشاہ بناتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ جبکہ روٹ لیٹر وہی ہے، دیکھیں روٹ لیٹر اس کے بھی یہی ہے، میم، لام، کاف۔ ایک اور لفظ ہوتا ہے میم، لام، کاف، لیکن اس کی حرکات ڈیفرنٹ ہیں، یعنی میم کے اوپر زبر ہے لیکن لام کے نیچے اس کی طرح زیر نہیں ہے بلکہ لام کے اوپر زبر ہے۔ تو قرآن میں جہاں اس طرح کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوگا فرشتہ، ایک فرشتہ۔ ملک کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے کو، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ملائکتن، ملائکتن، ملکن ایک فرشتہ، ملائکتن زیادہ فرشتے۔ اور ملک کیا ہے؟ بادشاہ، ملک بادشاہ، ملک بادشاہ، ملک فرشتہ، ملک فرشتہ۔ تیسرا لفظ ہے مالک۔ اب یہ دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے، روٹ لیٹر اس کے بھی میم لام کاف ہے، لیکن اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس میں الف یا پھر میم کو لام کے ساتھ ہی جوڑ لیں گے، مگر الف کو شو کرنے کے لیے کھڑی زبر ڈالی جائے گی، اسی طرح سے وہاں سورت فاتحہ میں لکھا ہوا تھا، مالکی یوم الدین، میم کے اوپر کھڑی زبر، لام کے نیچے زیر اور کاف۔ آپ چاہے کھڑی زبر ڈال کے میم کے اوپر شو کریں یا پھر الف ڈال کے شو کریں، لیکن دونوں چیزیں آپ اکٹھی نہیں لکھیں گے، یا الف لکھیں گے یا کھڑی زبر لکھیں گے۔ اصل میں کھڑی زبر جو ہے نا یہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں آپ کو کھڑی زبر نظر آئے آپ سمجھ جائیں کہ یہ الف لکھا ہوا ہے یا ہم اسے الف لکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر یہ لفظ کے کسی اسم میں اگر اس طرح سے الف لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کھڑی زبر میں بھی چینج کر سکتے ہیں۔ مالک، مالک، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ والا مالک، یہ مالک ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں مالک کہتے ہیں، وہ بادشاہ نہیں ہوتا۔ جیسے میں یہ میرا موبائل ہے، میں کہوں گی یہ ریموٹ ہے، میں کہوں گی یہ میرا ریموٹ ہے، اب میں یہ تو نہیں کہوں گی نا کہ میں اس کی بادشاہ ہوں، ہے نا، ایسے نہیں کہوں گی۔ یہی بادشاہ اور مالک میں فرق ہوتا ہے۔ مالک آپ ہر اس چیز کے ہوتے ہیں جو آپ کی اپنی پراپرٹی ہے، تو ان سمپل ورڈز جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں دا آنر، جو آنر ہے نا اس چیز کا وہ مالک کہلاتا ہے۔ تو آج آپ سیکھ لیں کہ مالک اور بادشاہ میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں بھی اس کا فرق ہے، ملک اور مالک۔ چوتھا لفظ، آخری لفظ، یہ ہے ملک۔ یہ جو ملک ہے یہ مالک سے ہی ٹو سم ایکسٹینٹ نکلا ہوا ہے۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے ملکیت، ٹھیک ہے، آنرشپ، پراپرٹی، تو آپ اس چیز کے مالک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی پراپرٹی ہوگی اس کے آپ آنر ہوتے ہیں، اس آنرشپ کے، ٹھیک ہے، پراپرٹی کے۔ تو یہ چار لفظ آپ نے سیکھ لیے، کون کون سے؟ ملکن بادشاہ، ملکن فرشتہ، مالکن مالک، ملکن ملکیت۔ یہ سلائیڈ آپ بار 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 دیکھیں گے، الفاظ میں نہیں کہ کارڈ میں یہ سارے لفظ اسی طرح سے لکھے ہوں گے، وہاں بھی جب بار بار دیکھ کے پڑھیں گے نا آپ کو خود بخود زبانی یاد ہو جائیں گے، فرق بھی یاد ہو جائے گا۔ تو ناس کا ابھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا، انسان، آدمی، اور ناس کیا ہے؟ لوگ، یعنی زیادہ کو کہتے ہیں۔ اب اگلا لفظ ہے الہ الناس، آپ پناہ مانگ رہے ہیں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود، الناس لوگ، لوگوں کے معبود کی، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی 3 خصوصیات گنوائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کہا برب الناس، لوگوں کے رب کی۔ دوسری آیت میں ہم نے کہا ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ تو الہ کیا ہوتا ہے؟ ایک معبود، واحد ہے، یہ ہم پہلے بھی
3 4 دفعہ یہ سبق سیکھ چکے ہیں کہ الہ واحد یعنی اس کا مطلب ہے معبود جس کی عبادت کی جائے، اور آلہتن، آلہتن معبودان یعنی زیادہ معبود جمع ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ آپ نے کتنا زیادہ بار بار اللہ تعالیٰ کو اس کی مختلف لیکن بہت ہی اہم خصوصیات اور اہم خوبیوں اور بڑے ہی خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا۔ اس چیز کو فیل کریں، اس کو ویژولائز کریں، رب کیسا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، ملک کیسا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، الہ کون ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے۔ پھر آپ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کریں یہ سوچتے ہوئے کہ رب تو وہی ہے، تو بادشاہ رب تو اللہ ہے نا، رب تو اور کوئی نہیں ہے۔ اب اس حقیقت سے تو کوئی اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ رب کوئی اور ہے۔ پیدا تو ہمیں اللہ نہیں کیا نا، پال بھی ہمیں وہی رہا ہے، موت بھی ہمیں وہی دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ رب ہونا تو ایسی طے شدہ بات ہے کہ اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ تو پھر بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے جو رب ہوتا ہے، جو یہ سارے رب والی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے۔ تو پھر حق تو اسی کا بنتا ہے نا کہ بادشاہ بھی وہی ہو، اسی کو بادشاہ مانا جائے۔ اب اس بات کو آپ تصور میں لے کے آئیں کہ سچا بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ وہ ہمیں بنا کر، پال کر، بڑا کر کے سائڈ پہ نہیں ہو گیا، وہ اب بھی ہمارے ہر معاملہ جو ہے اسی کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے بادشاہ وہی ہے، رب بھی وہی ہے۔ پھر اے اللہ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے۔ ان ساری باتوں کو آپ کنیکٹ کریں اس سلائیڈ کے ساتھ۔ سٹڈی تو آپ نے وہ کیا نا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ کیا تھا؟ مطالعہ، وہ آپ نے کر لیا۔ تصور اور احساس کے بعد دعا، یہ آپ کو اس سلائیڈ میں سکھایا ہے کہ اس بات کو تصور میں لے کے آئیں کہ رب کیسا ہوتا ہے، بادشاہ کیسا ہوتا ہے۔ پھر جب آپ وہ ویژولائز کرتے ہیں نا، سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر دل سے دعا نکلتی ہے۔ آپ دعا کیا کرنی ہے؟ یہ کہ اے اللہ میں تجھے سچا بادشاہ مانوں اور تیرے قانون کو بھی مانوں۔ تو ملک الناس، الہ الناس، بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی پناہ ہم نے مانگی کیوں ہے؟ لوگوں کے رب سے، لوگوں کے بادشاہ سے، اور لوگوں کے معبود سے کی مطلب اس کا شیلٹر ہم نے کیوں مانگا ہے؟ کس سے بچنے کے لیے؟ اس سے بچنے کے لیے۔ اب آپ اس کو پھر سورۃ الفلق سے کنیکٹ کریں، وہاں آپ نے کون کون سے شر سے پناہ مانگی تھی؟ آپ نے وہاں پہ اندھیرے، جادو اور حسد کے شر سے پناہ مانگی تھی۔ اب آپ کس بات سے پناہ مانگنے لگے ہیں؟ من شری، شر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ریفرنس آپ کو سمجھ آ جاتا ہے نا سلائیڈ دیکھ کے، کہ کیوں آپ کو یہ دکھائی جا رہی ہے سلائیڈ، کہ آپ کو من کا مطلب سے اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ شر، یہ بھی ہم نے کل دیکھا کہ شر 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو کوئی بھی برائی شر کہلاتی ہے، دوسرا ہر وہ چیز، ہر وہ احساس، ہر وہ فینومینا جو ہمیں تکلیف پہنچائے، درد دے، تو وہ شر ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے وہ دیکھنے میں اچھی ہو، جیسے کچھ گناہ دکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتے ہیں؟ شر ہوتے ہیں، اور ہم اسی شر سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ الوسواسی، یہ لفظ بہت غور سے دیکھیں، غور سے پڑھیں، ایک ہی دفعہ آیا ہے، ابھی آیا ہے، دوبارہ یہ آپ کو قرآن میں نہیں نظر آئے گا۔ قرآن کے آخری صفحے پر آخری لائنز میں یہ ہے، لیکن یہ بہت اہم لفظ ہے۔ وسواس، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا خیال جو آپ کو بھٹکا دے، آپ کی توجہ ہٹا دے، آپ کے دل میں کوئی برا خیال لے کے آئے۔ وسوسہ وہ ہوتا ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا، ٹھیک ہے؟ بھٹکانے کا خیال ڈالنے والے کو وسواس کہتے ہیں۔ اب آف کورس ہر وہ چیز، ہر وہ مخلوق، زیادہ تر تو اس میں مخلوق ہی، کوئی آدمی ہوگا، کوئی جن ہوگا،
کوئی ایسا سورس ہوگا، جیسے ٹی وی بھی ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، تو من شری شر سے، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، یہاں آپ کو بتایا جا رہا وسوساتن، بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے وسوسہ۔ آپ سے کوئی پوچھے وسوسہ کسے کہتے ہیں، تو وسوسہ کیا ہے؟ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو، یعنی ٹرکس کے ساتھ، ڈھکے چھپے آپ کے دل میں کوئی برا خیال ڈالے اور آپ کو فیل بھی نہ ہو، آپ کو بعد میں خیال آئے، یا سم ٹائمز تو بعد میں بھی خیال نہیں آتا کہ یہ تو وسوسہ تھا۔ بہت عام سی بات ہے، ہمیں دن میں کئی دفعہ اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وسوسے کا۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ذہن بھٹک جاتا ہے نا، ذہن میں خیال آتا ہے میں نے تو چولہے پہ ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، یا ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی نماز پڑھنے کے بعد تو میں نے وہ فلاں میٹنگ میں جانا ہے، میں نے تو وہ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، پتہ نہیں اس کے ڈاکومنٹس میرے پاس پورے ہیں یا نہیں۔ وسوسہ آتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے ختم کر لوں، ابھی تھوڑی دیر بعد تو میری کلاس شروع ہونے والی ہے، ٹیچر تو کلاس میں آ گیا ہوگا، پروفیسر صاحب نے تو پڑھانا شروع کر دیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں دن میں کئی دفعہ وسوسے میں مبتلا کر دیتی ہیں، تو جو چیز وسوسے میں مبتلا کرے وہ وسواس ہوتی ہے۔ الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے کے، خناس کیا ہے؟ پیچھے ہٹ جانے والے کے، یہ بھی کوئی ہستی ہے، کوئی شخصیت ہے، اور یہ بھی کوئی شخصیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، پیچھے ہٹ جانے والے کے، یعنی وہ وسوسہ اس طرح سے ڈالتا ہے کہ کبھی مطلب موقع کی تلاش میں، سامنے آ کر، چھپ کر، پیچھے ہٹ کر۔ اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے خناس۔ ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا وہ ہوتا ہے خناس۔ پیچھے ہٹ جانا، اس بات سے یہی پتا چلتا ہے نا کہ پہلے یہ کہیں سامنے تھا، آگے تھا، اور پھر بعد میں پیچھے چلا گیا، اسی لیے لفظ لکھا ہوا ہے پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ تو خناس کون ہوتا ہے؟ جو پہلے تو کہیں ظاہر ہی ہوتا ہے لیکن بعد میں چھپ جاتا ہے۔ اور دوسرا کیا مطلب ہے؟ پیچھے ہٹ جانے والا، پیچھے ہو جانے والا۔ اب اس کو فیل کریں، احساس میں لے کے آئیں، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کریں کہ کیا شیطان ہمیشہ، یہ جو ہے نا وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے، یہ کیا ہے؟ اس کی ایکسپلینیشن ہے یہ، شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے۔ کون سی حالتیں ہوتی ہیں؟ ایک وسواس کی حالت ہوتی ہے، ایک خناس کی ہوتی ہے، یعنی شیطان یا تو آپ کے پاس وسواس کی حیثیت سے ہے یا وہ آپ کے پاس خناس کی حیثیت سے ہے۔ جب وسواس کی حیثیت سے ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ یہ وہ ہوگی وسوسہ ڈالنے والا، یعنی اس نے خیال برا دل میں ڈال دیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے اس کی اس کیفیت میں، وہ آپ کو بھٹکا دے گا، خیال آپ کا کہیں اور لے جائے گا۔ جبکہ خناس کیا ہے؟ یہ اس کی، شیطان کی وہ والی کیفیت ہے کہ جب آپ اللہ کو یاد کریں، یعنی شیطان پھر چھپ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اچھی پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے شیطان نے ایک دم سے خیال ڈال دیا کہ کلاس ہونے والی ہے، ہنڈیا جلنے والی ہے اور میٹنگ ہونے والی ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کی توجہ نماز سے ہٹ گئی نا، اس وقت میں آپ نے کیا پڑھا؟ آپ کو اتنا اچھا اندازہ نہیں ہوا، تو آپ یعنی اس لمحے میں، ان لمحات میں اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے۔ اچانک ہی آپ کو پھر خیال آ جاتا ہے کہ او نو، میں نے نہ میٹنگ سوچنی ہے، نہ کچن سوچنا ہے، نہ کلاس سوچنی ہے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ کا دھیان پھر نماز کی طرف آ جاتا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ شیطان خناس کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، یعنی پیچھے چھپ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ پھر پیچھے سے سامنے آ کے آپ پر پھر حملہ کرے گا۔ تو یہی وہ ہر وقت ان دو کیفیات میں ہوتا ہے، اور آپ کو بھی اس طرح سے مبتلا کرنے کی اور اثر انداز ہونے کی آپ پہ کوشش کرتا ہے۔ شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگی۔ ابھی آپ کو احساس ہوا نا کہ دیکھیں کس قدر شرانگیز چیز ہے یہ شیطان، کیسی شرانگیز مخلوق ہے نا، کہ ہر وقت ایکٹیو ہے، ہر وقت طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ اب میں اس سے غلطی کرواؤں، کہ اب غلطی کرواؤں۔ تو اس چیز کو محسوس کریں
اس کے حملوں کا احساس کریں اور دل سے پناہ مانگیں۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ آخری آیت، یہاں قرآن ختم ہوتا ہے۔ بہت اہم ہے یہ سب کچھ۔ تو آپ نے کورس شروع کہاں سے کیا تھا؟ سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ قرآن کھولنے والی، یعنی وہ اہم سورت جس سے قرآن شروع ہوتا ہے، اور آج آپ وہ سورت سیکھ رہے ہیں جہاں پہ قرآن ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی آپس میں کنیکٹ کریں۔ الذی، اللہ زی کا مطلب کیا ہے؟ جو۔ اللہ زی کا مطلب جو، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے گا۔ اس کو ابھی ایسے رٹا لگائیں، بعد میں آپ کو صحیح طرح سے سینس کنوے ہو جائے گی۔ ویسے اس طرح کا یہ اوپر ٹک لگا ہوا ہے نا، یہ پتہ ہے کیا بتاتا ہے؟ کہ آپ یہ لفظ یا اس سے بالکل ملتا جلتا لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کس کو یاد آیا؟ کہاں پڑھا؟ اللہ زینہ، ہاں، ویری اللہ گڈ، زینہ۔ بالکل بالکل۔ اللہ زینہ، جس دن ہم نے وہ پڑھا تھا نا، اس دن ہم نے آپ کو اللہ زینہ کی واحد سکھائی تھی، اللہ ذی۔ تو آج چونکہ اللہ ذی پڑھ رہے ہیں تو آج میں آپ کو پھر یاد کرواتی ہوں، اللہ ذینہ کا لفظ جو آپ نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا، صراط الذین، وہ اللہ ذینہ اس کی جمع تھی۔ تو ہوتا کیا ہے؟ مطلب جو، یعنی اللہ ذی جو واحد کے لیے، اللہ زینہ جو جمع کے لیے۔ اگلا لفظ ہے یو وسوسو۔ دیکھیں وسواس کون تھا؟ وسوسہ ڈالنے والا۔ اور یو وسوسو کیا ہے؟ وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ آپ مضارع سیکھ رہے ہیں نا، یفتحو، یفعلو، یجعلو، ابھی تک آپ نے یہ سیکھا ہے کہ وہ کھولتا ہے، وہ بناتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اس طرح کا ہی یہ لفظ ہے یو وسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور وسواس کیا ہے؟ پچھلی آیت میں سیکھا، وسوسہ ڈالنے والا، جو وسوسہ ڈالتا ہے کہاں؟ فی میں، صدور، دلوں، ٹھیک ہے؟ صدر واحد ہوتا ہے، صدر واحد، اور صدور جمع ہے۔ صدر سینہ، صدور سینے۔ تو وہ سینے میں ڈائریکٹ آپ کے دل پہ اٹیک کرتا ہے۔ کتنا خطرناک ہے نا؟ جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں، دل میں ہی خیال آتا ہے نا، تو انسان کا خیال ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دلوں میں یا سینوں میں، اناسی لوگوں کے، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے، اناس لوگ، انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 دفعہ آیا ہے، یعنی تقریباً ہر 2 صفحات پر ایک بار۔ یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے اناس والے لفظ کے لیے۔ تو اب آپ کو یاد رہے گا اناس کا فرق ہے نا، اناس کا مطلب یہ یاد رکھیے گا۔ انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 دفعہ آیا ہے۔ اگر 300 دفعہ آیا ہے تو اس کو ہم اس کی ایوریج چیک کریں تو ہر 2 صفحوں پر ایک دفعہ لکھا ہوتا ہے، یا ناس لکھا ہوتا ہے یا انسان لکھا ہوتا ہے۔ بے شک آپ کو اس طرح خوشی ہوگی، موٹیویشن بھی ہوگی، قرآن کھولیں کلاس کے بعد اور کوئی 2 صفحوں میں جا کے چیک کریں، وہاں آپ کو پورے صفحے پہ 2 صفحوں میں آمنے سامنے کہیں نہ کہیں ناس یا انسان لکھا ہوا نظر آ ہی جائے گا۔ تو اب ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں، کیسے؟ کہ پہلا قدم کیا ہے؟ پہلے سٹیپ پہ ہوتا کیا ہے؟ وسوسہ ہوتا ہے، یہ ہے سب سے پہلا سٹیپ، وسوسہ ہے، یعنی برا خیال جو غیر محسوس طریقے سے آپ کے دل میں آتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کو نہیں جھٹکتے، آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو وہ جو خیال ہے نا وہ نیت بن جاتا ہے، ارادہ بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز آپ کا برا ارادہ بنی رہے تو وہ عمل میں خود بخود ڈھل جاتی ہے، انسان عمل کرنے لگ جاتا ہے اس برائی پر، اور جب عمل کرنے لگتا ہے تو پھر بار بار کرنے سے وہ عادت بن جاتی ہے، آپ کا رویہ بن جاتا ہے، آپ کی شناخت بن جاتا ہے، عادت پھر انجام تک لے جاتی ہے۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسا شخص شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے اور اسے خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں تو شیطان ہی کا کام کر رہا ہوں۔ جیسے وہ ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی نا کہ بچی، ایک لڑکی میوزک بہت زیادہ سنتی تھی، تو کیا وہ برا کرنا چاہتی تھی؟ وہ شیطان بننا چاہتی تھی؟ کوئی بننا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں بننا چاہتا۔ لیکن وسوسہ کہاں سے آیا؟ تھوڑا سا میوزک سن لینا چاہیے، میوزک سے بچ تو کوئی نہیں سکتا،
اس طرح کے خیال آتے ہیں نا دل میں کہ میوزک تو اچھا لگتا ہے، اس سے کون بچ سکتا ہے، کون اوائڈ کر سکتا ہے. یہ ہوتا ہے پہلا سٹیپ، وسوسہ. وہیں پہ اسے ختم کریں. ورنہ پھر اچھا چلو ایک سن لوں گی، صرف ایک سانگ ایک دفعہ سن لوں گی. بڑے سال ہوئے، بڑے مہینے ہوئے، بڑے دن ہوئے، میں نے میوزک نہیں سنا. ایک دفعہ سن لوں، نیت بن گئی نا. اگر آپ نے اپنی نیت فوراً ہی استغفار نہیں کیا، خود کو نہیں بدلا، نیت کر لی، تو وہ پکی ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، ٹل دین کہ آپ ایکشن کر بیٹھیں گے، آپ گانا سن لیں گے، میوزک سن لیں گے. اگر ایک دفعہ سن لیا تو پھر وہ شیطان کا تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے نا، وہ پھر بار بار زیادہ زوردار اٹیک کرے گا، بار بار زیادہ خیال لے کے آئے گا. تو وہ چیز آپ پھر بار بار کریں گے. اللہ نہ کرے، لیکن پھر بار بار کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پھر عادت بن جاتی ہے. اور یہی ہم اپنے آس پاس اپنے ساتھ ہر وقت دیکھتے ہیں کہ بہت سی بری چیزیں، سراسر شیطانی چیزیں، شیطانی کام، غلط کام ہماری عادت ہوتے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے پہ رحم کر لے. تو حالانکہ ہم کام کس کا کر رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کا. تو شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. سینہ دل کا آنگن ہے. چور، شیطان یعنی شیطان کا حملہ آنگن سینہ سے شروع ہوتا ہے. یعنی چور جب جی آپ کو سب کو سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے چور چوری کرنے کے لیے گھر کے کسی پوائنٹ کی جگہ پہ آتا ہے نا، تو یہ جو شیطان ہے نا، یہ بھی گھر کے آنگن میں، یعنی انسان کی باڈی کا جو سینٹرل پارٹ ہے دل، اس پہ حملہ کرتا ہے. اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی آ تو رہی ہے آواز سب کو. اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے نا. یہ بچپن سے ہی بات سنتے آتے ہیں کہ ایک گناہ انسان کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ بن جاتا ہے. جبکہ یہ قرآن جو ہے نا، اسے قرآن ہی میں شفاء لما فی الصدور، صدور کا لفظ دیکھیں، صدور یہاں بھی آیا ہے. یہ وہ صدور ہیں جن میں وسوسہ ڈالتا ہے شیطان. لیکن انہی صدور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے شفا ہے. کیا چیز؟ قرآن. ٹھیک ہے، قرآن. تو ہم قرآن سے کتنا بچتے اور بھاگتے ہیں کہ نہیں، نہ مجھے سمجھنا پڑے اور نہ ہی مجھے عمل کرنا پڑے. تو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارے اس طرز عمل سے ہمارا دل کالا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ہے آپ کے سیکھنے کی چیز، الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناسی دلوں میں لوگوں کے. آخری آیت، من الجنت والناس. من کا مطلب سے، اور الجنتی، الجنتی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، عربی میں یہ جن کی جمع ہے، جنوں میں سے، جنوں سے. یعنی وہ کون ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ جنوں سے ہے. اس کے روٹ لیٹر کیا ہوتے ہیں؟ جیم، نون اور نون. ٹھیک ہے، ڈبل نون، جن. ایک لفظ ہوتا ہے الجنہ، اس کا مطلب باغ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں جیم کے اوپر زبر ہوتی ہے، یہاں جیم کے نیچے زیر ہے. دیکھیں زیر اور زبر سے کتنا فرق پڑتا ہے نا. اور یہ قرآن کو، یہ کورس کو کرنے کا فائدہ ہے. آپ سیکھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہوں تو آپ کو یہ چیز کنفیوز نہ کرے کہ جہاں الجنہ جیم کے نیچے زیر کے ساتھ لکھا ہوگا، اس کا مطلب ہوگا جنوں کی جمع لکھی جا رہی ہے. اور اگر کہیں جیم کے اوپر زبر کے ساتھ لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا باغ، وہ والا باغ جو نیکی کرنے والوں کو آخرت میں ملے گا. ٹھیک ہے، من الجنتی، جنوں میں سے،
वन्नासी और इंसानों में से, ठीक है। ये जिन डरावने खौफनाक, और क्या है, वन्नासी और इंसानों में से, ठीक है, जो जिन्नों में से है और इंसानों में से है। इन दोनों तरह के लोग जो हैं ये वसवसा डाल सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि कैसे वसवसा इंसान भी डालते हैं। अन्नास कुरान के आखिर में आया है ये लफ्ज। अन्नास कुरान कहाँ मुकम्मल होता है? नास पे, लोगों पर, मेरे और आप पर। ऐसे ही है, अल्हम्द से शुरू किया था। सब तारीफें और शुक्र लिल्लाही, अल्लाह के लिए। अल्लाह से बात शुरू हुई थी, अल्लाह के बंदे पे आके खत्म हुई है। कि चाहे आपको कितना ही इल्म हो, कुरान करीम भी खत्म हो जाए, आपको शैतान से लड़ना पड़ेगा अपनी मौत तक। ये भी एक हिकमत है अन्नास वाले लफ्ज पे कुरान को मुकम्मल करने की। कि कुरान तो मुकम्मल हो गया, हिदायत तो मुकम्मल हुई, इल्म आपने हासिल कर लिया, लेकिन ये हकीकत है कि शैतान कभी भी हार नहीं मानता, वो हमेशा मैदान में रहता है। तो हम, मैं और आप, शैतान को डायरेक्ट तो हम मार नहीं सकते ना, हम उसे खत्म नहीं कर सकते, हम तो उसे देख तक नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते। तो फिर उसका एक ही इलाज है कि हम उससे बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह में आए, अल्लाह से शेल्टर ढूंढें। तो अल्लाह ही उसके शर से हमें बचा सकता है, और किसी के इख्तियार में है भी नहीं। अल्लाह ताला की पनाह, उसके जिक्र के जरिए हम शैतान से बच सकते हैं। हर एक के साथ एक जिन शैतान है, ठीक है, मेरे साथ, आपके साथ, हर इनके इंसान के साथ एक जिन जो है ना, वो मखसूस होता है। और वो बदतरीन बदतरीन दुश्मन की तरह मुसलसल हमले करने की कोशिश में होता है। अपने अपने जिन की मौजूदगी को महसूस करें, जहां भी हों, जब भी हों, हर वक्त फील करें कि इस वक्त मेरा जिन मेरे पास ही है और वो मुझे भटकाने की कोशिश करेगा, करता है। इंसानी वसवास कौन से हैं? हर वो दोस्त या ग्रुप या कोई भी ऐसी चीज जहां इस्लाम के बारे में शकूक वाली या गुनाहों पर उकसाने की बात होती है, वो शैतानों की मजलिस है, वो शैतानों के साथी हैं। तो ऐसी सोहबत से भी बचना चाहिए कि जो आपके दिल में बुरे ख्याल लेके आती है। और उस सोहबत में ये सब कुछ ही शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, टूल्स और सोर्सेज और डिवाइसेस के, मीडिया, टीवी, इंटरनेट, अखबारात, रिसाले, इनका मस्बत इस्तेमाल करें, मनफी इस्तेमाल ना करें। ऐसे इंसानों से भी अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए जो हमें इन चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं, हमें इनमें मुबतला करते हैं, और बुरी सोहबत में हम पड़ जाते हैं। या हमारा निज़ाम तालीम भी जो गैरों के तर्ज पर काम कर रहा है, तो ये इंसान जो है ना, इस पे भी अमल दरामद करते हैं ना। इसलिए ये सब चीजें जो है ना वसवास हैं, और वो वसवसा डालती हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अक्सर हिस्सा जो है वो हमें वसवसों में मुब्तला करता है। जैसे देखिए, कभी पकवान, कभी फैशन के प्रोग्राम्स बोहतात के साथ, कभी सेहत, कभी तालीम, और अक्सर औकात तफरी के नाम पर इस्लामी अकदार को, शर्म हया के एहसास को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना चाहता है। कौन? ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और अगर आप इसके खिलाफ एक दफा भी बात कर ले तो कहेंगे इस्लाम में तो सख्ती नहीं है। वो चाहे आपके इस्लामी अवतार का बेड़ा गर्क कर दे, शर्मो हया को बिल्कुल खत्म कर दे, फिर भी हम कहेंगे इस्लाम में सख्ती नहीं है। खुदा से हटकर जो भी कानून की बात करते हैं वो सारे इंसान, यहाँ शरीयत के सजा के मुताबिक कानून नहीं चल सकते, पर्दा नहीं चल सकता, दुश्मनों के साथ मिले बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। अलग अलग अंदाज से वो शकूक आपके दिल में इस इन इन शक्लों में डालते हैं कि अल्लाह के कानून को हम यहाँ कैसे नाफिज कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है, आजकल के दौर में तो नहीं हो सकता। नहीं भाई, पर्दा तो आज कल नहीं चलता। ये नाउजुबिल्ला 1450 साल पहले की नेक पारसा खवातीन को ही जरूरत थी पर्दे की, आजकल तो नहीं है जरूरत इसकी। या ये कि दुश्मनों के साथ तो मिलकर आपको गुजारा करना पड़ेगा, जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, उनकी तरह बनकर रहना पड़ेगा, फिर ही आप वो कर सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या है? इस्लाम ही के बारे में हम खुद मशकूक हो जाते हैं, हमने किसी को क्या इस्लाम की तरफ लेकर आना है और इस्लाम से किसी को क्या मुतासिर करना है। हम खुद इतने कम इल्म होते हैं और इतने लापरवाह होते हैं कि अपने ही दीन के बारे में हम खुद भी शक में होते हैं। तो सूरह नास और सूरह फलक का ये कंपैरिजन है, कैसे कि एक सिफ्त है सूरह नास में, सूरह नास में अल्लाह की एक सिफ्त बयान की गई है, बाद में तीन खास शरूर का जिक्र किया गया और उनसे पनाह मांगी गई है।
مثلاً دیکھیں اعوذ بربل فلق، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. اور آگے یہ 3 شر کا ذکر ہے. من شر ما خلق، کون کون سے؟ غاسق اذا وقب، نفاسات فی العقد، حاسد اذا حسد، اندھیرا، جادو، حسد. یہ ٹھیک ہے. جبکہ بالکل اپوزٹ اس کے دیکھیں تو سورہ ناس میں کیا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہے، یہاں ایک صفت کا ذکر تھا فلک میں. ناس میں 3 صفات کا ذکر ہے. پہلے برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود. اور پھر ایک خاص شر کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے. یہاں پہ 3 شرور کا ذکر تھا، ان سے پناہ مانگی تھی. یہاں ایک شر آ گیا، من شر الوسواس الخناس، یعنی وسوسہ ڈالنے والے، چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے. سورہ ناس کو زندگی میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، یعنی ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے. ہر نماز کے بعد کیا تھا؟ فجر اور مغرب کے بعد وہ 3 دفعہ پڑھتے تھے یہی سورت. ٹھیک ہے. جبکہ باقی نمازوں کے بعد ایک ایک دفعہ پڑھتے تھے، اور سونے سے پہلے بھی پڑھتے تھے، صبح کے وقت بھی پڑھتے تھے، شام کے وقت بھی پڑھتے تھے. تو اس طرح عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں. من الجنتی والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. یعنی جو وسوسہ ڈالنے والا ہوتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. اب اس کی 1 لائن سمری کیا ہے سورہ ناس کی؟ کل سورہ فلق کی بھی سمری سیکھی تھی نا. تو سورہ ناس کی سمری کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا. لیکن کل والی سورت میں بھی پہلی لائن تو یہی تھی، 1 لائن سمری تو یہی تھی، تمام شرور سے بچنے کا فارمولا. لیکن وہاں نیچے کیا لکھا ہوا تھا؟ بالخصوص. بالخصوص کس سے بچنے کا؟ کس سے بچنے کا؟ ابھی تو پڑھا ہے. شیطان سے. شے- شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے طور طریقوں سے. نو نو، میں کل والی بات پوچھ رہی. سورہ فلق. سورت فلق میں ہاں جنات کو حسد کرنے والے اندھیرا، اور حسد کرنے والے، جادو اور اندھیرا. جی بالکل. اندھیرا، حسد جادو، کرنے والوں سے. اندھیرا، حسد. ترتیب صحیح کر لیں. اندھیرا، جادو، اندھیرا، حسد. جادو، بس ٹھیک وسا. ہے. اندھیرا، جادو اور اندھیرا، حسد. جادو، حسد. وہاں ہم نے کہا تھا اور تمام حسد. شرور سے بچنے کا فارمولا بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد. جبکہ آج کی جو صورت ہے نا، اس کی سمری ہوگی تمام شرور سے بچنے کا فارمولا بالخصوص وسوسوں کے شر سے. بالخصوص وسوسوں کے شر سے، کیونکہ اسی ایک شر کا ذکر اس صورت میں ہوا ہے. تو سورہ ناس کو زندگی میں لائیے کہ کیا میں سورہ ناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ یہ اب آپ نے خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. نہیں پڑھتے، احتساب کریں. اچھا اگر نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ سے ابھی دعا کر لیں کہ مجھے اس طرح سے پڑھنے کی توفیق دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جیسے انہوں نے ہمیں سکھایا. اور پھر اپنا احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں. کیوں پھنستا ہوں؟ بری صحبت کی وجہ سے، یا بری چیزوں کے استعمال کی وجہ سے، یا علم کی کمی کی وجہ سے. یہی ہوتا ہے احتساب. تو اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کو امپروو کریں. پلان کیا بنائیں؟ پلان یہ بنائیں کہ اگر تو ہم شیطان کے چنگل میں پھنستے ہیں بری صحبت کی وجہ سے، تو اپنے دوست بدلیں، اچھے دوست اپنائیں، اپنی صحبت اچھی رکھیں، اور خراب چیزیں ہٹائیں. اگر آپ زیادہ تر ان کی وجہ سے کسی فتنے میں پڑتے ہیں تو خراب چیزوں کو ختم کریں اپنی زندگی سے، یا ان کے منفی استعمال کو ختم کریں. تبلیغ کیا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ کوشش بھی کریں، اپنے پورے گھر میں ماحول لے کے آئیں، گھر میں ماحول بنائیں فلق اور ناس پڑھنے کا. گھر میں ماحول بنائیں کہ صحبت اچھی ہو. گھر میں ماحول بنائیں کہ میوزک اور غلط چیزوں کا استعمال نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ انفرادی اور اجتماعی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اجتماعی کوشش آپ تب ہی کریں گے جب پہلے آپ نے انفرادی کوشش کر لی ہو. یعنی اپنے اوپر پہلے اس چیز پہ کو اپلائی کریں، خود عمل کریں، پھر دوسروں کو بھی بتائیں. تو یہ آپ کی پاکٹ بک ہے. اور اب ہمارا بریک کا ٹائم ہے، 1 منٹ کی بریک. اس کے بعد ہم انشاءاللہ گرامر پڑھتے ہیں. کب سے بند ہوئی ہے؟
आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 13B, आइए कुरान समझें आसान तरीके से। ग्रामर पार्ट है, फेल मुजारे सीखेंगे, यंसुरु, यखलुकु, यज़कुरु, याबुदु। याद है किसी को कल क्या सीखा था? मुजारे में कौन से 3 अल्फाज पहले पहले वाले बता दें। कौन से 3 सिगों के हमने टेबल सीखे थे? फाला, जाला और ज़ारबा। यफ़अलु, यफ़्तहु और यफ़अलु। जी, ये सही जवाब आया। आपने सीखा यफ़ालू, यजालू, यफ्ताहू, वो पहला सेट है। दूसरा सेट है यंसुरु, यखलुकु, यस्कुरु, याबुदु। अगर आप इसको माजी के साथ अटैच करके देखें ना, कनेक्ट करें, तो माजी में पहला सेट था फाला, जाला, फतहा। उसी तरह मुजारे में पहला सेट बना यफ़ालू, यजालू, यफ्ताहू। अब जो हमने माजी सीखा था उसमें हमने, कौन बताएगा, यंसुरु से माजी क्या सीखा था? ज्यादा लोग बता सकते हैं। नसरा, नासरा, नसरा, नसरा, बिल्कुल। और यखलुकु से खलका, फाला, खलका। यस्कुरु से क्या सीखा था आपने पहले? सकरा, ज़करा, और याबुदु से खलका, ज़करा, आबुदु, अबदा, अबदा। अबदा। ठीक है, और ये था हमारा दूसरा सेट। ठीक है, नासरा वाला, नासरा वाला दूसरा सेट था हमारा। फतहा वाला पहला सेट था। फतहा के सेट में से हमने फाला, जाला सीखे थे। नासरा के सेट में हमने खलका, ज़करा, अबदा सीखे थे। अब वही वाला सेट है, यहाँ पे हम मुजारे में अप्लाई करके देख रहे हैं। नासरा से नसरा, यंसुरु, खलका, यखलुकु, ज़करा, यज़कुरु, अबदा, याबुदु। ठीक है, तो अब हम इसके मतलब भी देख लेते हैं। वेरी सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन हम सीखेंगे कैसे। ये जो अभी मैंने आपको इस तरह से फर्क और टोन भी चेंज करके फर्क बताया, वो क्या होता है? टोटल, आगे आप बोले। टोटल फिजिकल इंट्रैक्शन। फिजिकल हाँ, इंटरेक्शन। जब इस तरह की स्लाइड्स आती है ना, जब ग्रामर आती है ना, तो आप सब बिल्कुल एक्टिव हो जाया करें कि अब आपने करना है। यहाँ तो टीचर के करने का काम ही बहुत कम होता है ना, यहाँ तो क्लास ने करना होता है। तो क्या है, सुनिए, सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, 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 बोलिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर हाँ, ये है हमारी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। इस स्लाइड को आज मैं स्किप कर रही हूँ। तो कल हमने क्या सीखा था? फाला से यफालू, फालू, यफालूना, फालता, तफालू, फालतू, अफालू, फालतुम, तफालूना, फालना, नफालू, है ना? फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। जबकि यफालू, यफालूना, तफालू, अफालू, तफालूना, नफालू, ये हमारे मुजारे के हो गए। ये आपका टेबल है माजी का, ये आपका टेबल है मुजारे का। और अब आपको बहुत अच्छी तरह ये ऑलरेडी याद हो चुका है, लेकिन यहाँ फिर भी आपको रिवाइज करवाया जा रहा है, ये हाईलाइट करके कि माजी में तब्दीली आखिर पे आती है और मुजारे में तब्दीली लफ्ज के शुरू में आती है। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, आपको अब तक ये याद होगी होंगी। ये आपको दूसरा सेट बताया जा रहा है। सेकंड सेट वो कौन सा है? नसरा का सेट। पहला सेट किसका था? अभी कुछ सेकंड्स पहले मैंने बताया, पहला सेट किसका था? फतह, फतहा, वेरी गुड। पहला सेट था फतहा का। ये अब आप सबको याद हो जाना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। 33 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि जब मैं कहूं कि पहला सेट किसका था, तो आपको पता होगा कि पहला सेट था फतहा का, उसने खोला। दूसरा सेट था नौसरा का, ठीक है, उसने मदद की, सॉरी, ऐसे नौसरा, उसने मदद की। और इसी सेट में हमने सीखे थे खलाका, उसने पैदा किया, ज़करा, उसने याद किया, अबदा, उसने इबादत की।
अब हम इसके अगेंस्ट सीखेंगे, ये आपको वही वाली बात वो सिखा रहे हैं कि आपने पहला सेट फतहा वाला पढ़ा था, इसको एब्रीविएट करके मुख्तसर तौर पे फा भी लिखते हैं, लेकिन फा का मतलब होता ये कि फतहा वाला सेट, फतहा यफ्ताहु, ठीक है, यही हमने कल सीखा ना, फतहा उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है। एक नया सेट आप बाद में पढ़ेंगे यसमाऊ वाला ना, लेकिन इसका माजी आपने ऑलरेडी पढ़ चुका हुआ है, सामिया, सामिया वाला, वो था सीन से, सीन सामिया, नून नासरा, ये आज पढ़ना है, ठीक है, नासरा से यंसुरु, ठीक है, ये फा वाला, ये नून वाला, ये सीन वाला, और दरमियान में कौन सा मिसिंग है, किसी को याद है, समझ आ रही है? दाराबा। जाराबा, वेरी गुड, ज्वाद वाला, ठीक है। एक मिनट, इन्होंने यहाँ क्यों नहीं लिखा मुझे नहीं पता, कोई लॉजिक होगी, फेल के 4 अहम नमूने, यहाँ ज्वाद का नहीं लिखा, चलिए आप फिल करें इसको, यहाँ तो ज्वाद लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, अभी सिस्टर ने बोला ज़ाराबा जाराबा, दाराबा तो क्या बनना चाहिए, या यज़रिबु यजरिबु, ठीक है। आगे आपसे मुझे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि उसके ये हरकत मैंने अभी आपको नहीं सिखाई, लेकिन बहरहाल बनता यजरिबु ही है, फतहा से यफ्ताहु बनता है, नौसरा से यंसुरु बनता है। अब आपने ये फर्क नोट करने हैं, ये यफ्ताहु बना था लेकिन ये यंसारु नहीं बन रहा, यही फर्क है सेट बनाने का, ठीक है, ये फर्क है। फतहा से यफ्ताहु, यानी ये ता के ऊपर जबर है तो फिर नीचे स्वाद के ऊपर जबर क्यों नहीं है, स्वाद के ऊपर तो पेश आ रही है ना, ये फर्क होता है, इसी वजह से ये सेट बनाए जाते हैं, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट और ये चौथा सेट, ठीक है। फतहा यफ्ताहु, नासरा यंसुरु, सामिया से यस्माउ, जाराबा से यजरिबु, तो नासरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, उसने मदद की, उन सब ने मदद की, आपने मदद की, मैंने मदद की, आप सब ने मदद की, हम सब ने मदद की, ये सीखा था माजी में, है ना। अब हम इसका मुजारे जी सीखेंगे। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तंसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे, अंसुरु मैं मदद करता हूं या करूंगा, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं या करेंगे, नंसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे। रिपीट करती हूँ, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। अच्छा, मैं अगर कहूँ ये नंसुरूना लिखना चाहिए तो क्या ख्याल है आपका? मैम आप वो किस लिखा जाएगा? सॉरी, हिना इक़्तिदार ने कुछ कहा, क्या क्या मुझे नहीं समझ आई, क्या बोला? तंसुरूना नहीं लिखा जाएगा, किसी भी हालत में तंसुरूना नहीं। नहीं लिखा जाएगा, माज ये जमा के ये वाले सीखे तो वाव नून के साथ बनते हैं, यंसुरूना तंसुरूना, लेकिन आखिरी वाला जो है हम वाला, ये वाव नून के साथ नहीं बना करता, नंसुरु, ठीक है, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। अब आप करवाएं जी, कौन करवाएगा? अनीला रानी आप करवाएं। अनीला रानी, यंसुरु वो मदद करता है, करवाएं। यंस वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, दंसुरु हम सब मदद करते हैं। ठीक है, ब्रदर इरशाद आप करवाएं। यंसुरु वो मदद करता है, मदद करेंगे। यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, वो सब मदद करेंगे। तंसुरु आप मदद करते हैं या आप मदद करेंगे। अंसुरु मैं मदद करता हूँ या मैं मदद करूंगा। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं या आप सब मदद करेंगे। नंसुरु हम सब मदद करते हैं या हम मदद करेंगे। माशाल्लाह, ठीक है जी, गुड। आगे चलते हैं, अगला क्या है? अगला है डायलॉग, अरबों की तरह बातचीत। सवाल शुरू हो गया, सवाल वो करे, हल यंसुरु क्या वो मदद करता है, नाम यंसुरु जी हाँ वो मदद करता है, हल यंसुरूना नाम यंसुरूना, हल तंसुरु नाम अंसुरु, नाम तंसुरु का जवाब अंसुरु से, ता का जवाब आ से आता है मुजारे में, ठीक है। हल तंसुरूना, तंसुरूना का जवाब नंसुरु से आएगा, ठीक है। जी। अब
یہ وہی والا کانسیپٹ جو ہم نے ماضی میں بھی سیکھا تھا. زیدن آبجیکٹ ہے تنوین کے ساتھ، یہ اصلی حالت ہوتی ہے. زیدن دو زبر یا دو زیر کے ساتھ، یہ آبجیکٹ کے طور پہ ہوتا ہے، یعنی جس پر اثر پڑتا ہے. تو اس کو اگر ہم وہ والے ڈائلاگ میں جوڑیں تو اب کوئی دو لوگ یہ والا ڈائلاگ کروائیں. کون کروائے گا؟ 2 sisters اور 2 brothers. رخسانہ شاہین اور انیلا رانی آپ کروائیے. هل ينصر زيدا؟ نام ینصرو زیدن. هل ينصرون زيدا؟ نام ینصرون زیدن. هل تنصر زيدا؟ نام انصرو زیدن. هل تنصرون زيدا؟ نام تنصرو زیدن. ننصر زيدا. ننصر. جواب جن سسٹر نے دیا، سسٹر آخری والا جواب دوبارہ دیں. نام ننصرو زیدن. ہاں جی بالکل. اچھا دیکھیے اب یہاں بنتا کیا ہے، حل تنصرو زیدن، دال کے اوپر 2 زبریں ہیں، یہ آبجیکٹ والی حالت ہے، اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کیا آپ مدد کرتے ہیں زید کی. ٹھیک ہے، زید نہیں مدد کرنے والا، زید کی مدد کی جا رہی ہے. کیا آپ زید کی مدد کرتے ہیں؟ نعم انصر زیدن، جی ہاں میں زید کی مدد کرتا ہوں. حل تنصرون زیدن، کیا آپ سب زید کی مدد کرتے ہیں؟ نعم ننصر زیدن، جی ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں زید کی. تو یہ وہی بات ہے، فا سے فتح یفتح، نون سے نصر ینصر، اور سین سے سمع یسمع. یہ ناصرہ والے ہی سیٹ میں سے یہ آپ کو ایک نئے لفظ کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے. ماضی میں ہم نے کر لیا ہوا ہے، خلقا خلقو خلقتا خلقت خلقتم خلقنا، اس نے پیدا کیا، ان سب نے پیدا کیا، آپ نے پیدا کیا، میں نے پیدا کیا، آپ سب نے پیدا کیا، ہم سب نے پیدا کیا. اب اس کا مضارع کیا ہے؟ خلقا سے یخلقو، یخلقون، تخلقو، اخلقو، تخلقون، نخلقو. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں، یخلقو یخلقون، تخلقو اخلقو، تخلقون نخلقو. اب کون کروائے گا؟ کوئی نئے لوگ بھی آئیں. ہم نے 2-3 لوگوں کو سزا تو نہیں دی ہوئی نا کہ وہی کروائے؟ یہ کوئی مشکل چیز ہے؟ نہیں میم، ہم شوق سے کرواتے ہیں. نہیں نہیں، شوق سے تو آپ تو کرواتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں. مجھے ذرا اسٹوڈنٹس کو بھی تو شوق دلوانے دینا. جی عمیرہ زینب، جی عمیرہ زینب آپ کروائیے. چلے جی، عمیرہ تو غائب ہو گئی ہیں. عمیرہ یخلقو ہاں، وہ پیدا کرتا ہے، یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ سب پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقونا آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں. سسٹر نائلہ. یخلق وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلق آپ پیدا کرتے ہیں، اخلق میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں. ماشاءاللہ اتنا اچھا کروایا ہے سسٹر آپ نے. تو آپ روٹین میں بھی کروایا کریں، ماشاءاللہ آپ تو بہت ٹھہر ٹھہر کے صحیح ٹیچنگ سٹائل میں کروا رہی ہیں. اور کون تھا؟ تیسری دفعہ بھی کوئی کروا دے. کون کروائے گا؟ چلیں جی، رخسانہ شاہین آپ کو موقع دیتے ہیں، پھر آپ کو شوق ہے کروانے کا. رخسانہ یخلقو شاہین ہماری وہ پیدا ٹیچر ہے. کرتا ہے، ہوں، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. ہاں جی، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں. اب یہ ڈائلاگ آ گیا، حل یخلقو لا یخلقو، کیونکہ تخلیق کوئی نہیں کرتا سوائے اللہ کے، ہے نا؟ تو حل یخلقو کیا وہ پیدا کرتا ہے؟ لا یخلقو وہ پیدا نہیں کرتا. حل یخلقون لا یخلقون،
इस तरह से ये डायलॉग करवाना है। कौन करवाएगा? फौजिया मंसूर और अनीला रानी, आप करवाएं। फौजिया, आप क्वेश्चन पूछें। हल यखलुकु, अनीला, अनीला रानी। ला यखलुकु, हल यखलुकुना, ला यखलुकुना, हल तखलुकु, ला अखलुकु, हल तखलुकुना, ला नखलुकु। माशाल्लाह, ठीक है। ला इसलिए इस्तेमाल हुआ कि मुजारे है। मुजारे में हमने किसी चीज को निगेट करना हो तो ला यूज करते हैं, ठीक है। माजी में अगर करना हो तो मा। अब यही वाला टेबल जब हमने माजी में किया था डायलॉग, तो हमने वहां कहा था हल खलाका, क्या उसने पैदा किया? तो जवाब में हमने कहा था मा खलाका, उसने नहीं पैदा किया। जबकि अब हल यखलुकु, ला यखलुकु, हल यखलुकुना, ला यखलुकुना, हल तखलुकु, क्या आप पैदा करते हैं? ला अखलुकु, मैं नहीं पैदा करता। हल तखलुकूना, क्या आप सब पैदा करते हैं? ला नखलुकु, हम सब पैदा नहीं करते। अब वही चीज आपको ना ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ सिखाने लगे हैं कि तखलीक वाले सिगे जो हैं वो आप चीज के साथ लगाएंगे और फिर आप वो पूरा डायलॉग बना लेंगे। शैउन चीज ने, शैअन चीज को, शैउन सब्जेक्ट है, करने वाला है, जबकि शैअन ऑब्जेक्ट है, बदली हुई हालत है जिस पर काम का असर पड़े। तो अब ये देखिए, हल यखलुकु शैआ या शैअन, क्या वो किसी चीज को पैदा करता है? ला यखलुकु शैआ, वो किसी चीज को पैदा नहीं करता। ब्रदर इरशाद सलीम के साथ एक तो ये बड़ा मसला है कि यहाँ और कोई भाई जो है ना वो बिल्कुल भी आती नहीं है, वरना ब्रदर्स के भी हम डायलॉग करवाया करें ना, सिर्फ सिस्टर्स ही करवाती हैं। हाँ हाँ, ठीक है। रुखसाना शाहीन और उमेरा जैनब, आप ये डायलॉग करवाएं। हल यखलुकु शैयन, ला यखलुकु शैअन, हल यखलुकूना शैयन, ला यखलुकूना शैअन, हल तखलुकु शैया, ला अखलुकु शैअन, हल तखलुकूना शैयन। ला नखलुकु शैअन। ठीक है, माशाल्लाह सिस्टर्स, बहुत अच्छा करवाया। यानी वही बात हुई कि किसी चीज पे असर पड़ रहा है, चीज पर असर पड़ रहा है। क्या? तखलीक का, कि क्या तुमने किसी चीज को पैदा की, तुम किसी चीज को पैदा करते हो? ला अखलुकु शैअन, मैं किसी चीज को नहीं पैदा करता। हल तखलुकूना शैअन, क्या आप सब कोई चीज पैदा करते हैं? ला नखलुकु शैअन, हम कोई चीज पैदा नहीं करते। मन यखलुकु, अब ये वो सवाल पूछ रहे हैं। मन आपने बहुत शुरू में सीख लिया था, मन का मतलब कौन, यखलुकु वो पैदा करता है। तो यहाँ पे हम वो पैदा करते हैं की बजाय इसको कौन के साथ एडजस्ट करेंगे। कौन पैदा करता है या कौन पैदा करेगा? तखलीक का काम अल्लाह की जात करती है, तो इसलिए हम कहेंगे कि अल्लाहु यखलुकु, अल्लाह पैदा करता है। तो जकरा का की तरह यस्कुरु वाला टेबल है। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरु ना वो सब जिक्र करते हैं। तस्कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तस्कुरु ना आप सब जिक्र करते हैं, नस्कुरु हम सब जिक्र करते हैं। एक दफा कोई ये और रिपीट करवाए। हिना इक्तदार, आप करवाएं। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तस्कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तस्कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नस्कुरु हम सब जिक्र करते हैं। वेरी गुड। ये होमवर्क है, इसलिए आपने घर में इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पे 3-3 दफा नहीं करवा रही। उसके बाद आबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना वाला टेबल हमने किया था कि उसने इबादत की। अब हम उसी को मुजारे में लेके आएंगे कि वो करता है या करेगा। तो याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं। ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। अब ये टेबल एक दफा कोई और करवा दे। नया नाम कोई नहीं है, ब्रदर इरशाद आप करवाएं। बोले तो फिर तो ये तो वो इबादत करता है, या बुदूना वो इबादत करते हैं, ताब आप इबादत करते हैं,
अअबुदु मैं इबादत करता हूँ, तअबुदू सब इबादत करते हैं, नअबुदु हम सब इबादत करते हैं। सिस्टर इरम रजा आप भी करवाएं क्विकली। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। यहाँ पे आपकी क्लास का ग्रामर का लेसन खत्म हुआ। नुक्ता तालीम देख लेते हैं। छठा होमवर्क। छठा होमवर्क क्या है? अपने साथी से कुरान की बातें करने का, यानी अपने साथी बनाएं, कुरान के साथी बनाएं, क्लास में से बना लें, फैमिली में से किसी को बना लें। तो हम रोजाना हजारों बातें करते हैं ना, हजारों लाखों लफ्ज बोलते हैं, हजारों बातें करते हैं। किससे? घर वालों से करते हैं, दोस्तों से करते हैं, साथियों से करते हैं, जहाँ स्टडी करने जाते हैं वहां करते हैं, बिजनेस अपने जॉब प्लेस पे जाते हैं वहां पे करते हैं, फैमिली में करते हैं, काम पर करते हैं। तो छठा होमवर्क क्या ये हम नहीं है ऐड कर सकते उसके साथ कि अपने दोस्तों से एक वादा कीजिए कि आप रोजाना 3 अल्फाज या एक आयत पर बात करेंगे। मुश्किल काम है, ये तो बहुत आसान नहीं है, और जिंदगी संवर सकती है आपकी भी किसी की भी। जो आपने सीखा सिर्फ ये 3 लफ्ज किसी को सिखा दे, या सिर्फ एक आयत, मलिक नास किसी को या रजिस्टर मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, इसका क्या निकल मतलब जा है? रही है। अपने आसपास किसी को सिखा दे। ये तो पहले अपना पोस्टर कर लो। इससे उसको भी सीखने को मिलेगा, आपको भी सीखने को मिलेगा। तो यही छठा होमवर्क है कि अपने दोस्तों से वादा करें, और कुरान के भी साथियों के साथ आप अपने सबक पे बात करें, लोगों को भी सिखाएं और अपने साथियों को भी सिखाएं। इंशाल्लाह हमें भी इसका अजर मिलेगा और बेहतरीन ग्रुप में शुमार होगा, क्योंकि हदीस में ये वादा किया गया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। खैरुकुम तुम में से बेहतरीन, मन वो है जो ताल्लमा कुरान ताल्लमा सीखे, अल कुरआना कुरान को। देखिए अल कुरआना कुरान को होगा, ठीक है, कुरान ने नहीं होगा, नून के ऊपर जबर आ गई ना। जो कुरान सीखे, वाल्लमहु और दूसरों को सिखाए, उसको दूसरों को सिखाए। तो ये प्रैक्टिस हमें एक टीचर की तरह, एक तरह टीचर बनाती है। सीखने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो आप सीखें वो आप दूसरों को सिखाएं। तो ये प्रॉपरली प्रोफेशनली एक कुरान टीचर बनने के लिए ये चीज अब आपको हेल्प करेगी, अगर आप अभी से इस पे प्रैक्टिस करें कि अपने आसपास में अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को सिखाएं। तो वो सिखाने से आपको टीचर बनने में हेल्प मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 13 तक आज हमने 156 लफ्ज का टारगेट मुकम्मल किया। हमने 232 को अचीव करना है इंशाल्लाह। ये 156 अल्फाज कुरान में 32,000 से ज्यादा दफा आए हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हम 50% से ज्यादा जाएंगे, यानी 41,111 अल्फाज हम सीखेंगे। साथ होमवर्क की स्लाइड और ये पॉकेट बुक की स्लाइड। टीचर बनिए, जो आपने सीखा है दूसरों को सिखाएं, और अगर इसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी हम देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।